بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عمان کے بادشاہ جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تو تم دونوں کو ہی تمہارے علاقے کا والی اور حاکم بناؤں گا۔ اگر تم دونوں نے اسلام کا انکار کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری سرزمین پر گھوڑوں کی الغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی غرض سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں لایا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اب نے کہا کہ اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے ان کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ عبد نے کہا کہ تم نے کب تک ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا کہ ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا کہ تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا کہ نجاشی کے پاس، اور بتایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نے پوچھا کہ اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا کہ اے عمرو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کوئی بھی خصلت جھوٹ بولنے سے زیادہ رسوا کن نہیں، کیونکہ جھوٹ بول کر آدمی بہت زیادہ رسوا اور بدنام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ عبد نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا کہ نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا کہ کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی ہرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ کاش قیصر روم ہرقل ایسا کر لیتا۔ عبد نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں
اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے. عبد یعنی شاہ امان اور حضرت عمرو بن عاص کے درمیان مکالمے کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس کی مزید تفصیلات آئندہ بیان کی جائیں. وما علینا الا البلاغ.